اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزاں، اللہ پاک نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اپنے مبارک دین میں رکھا ہے. ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اس مبارک دین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیاب ہونے کا نہیں ہے. یہ امت آخری ہے، نبی بھی آخری ہے اور دین مکمل ہے. اب قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا. دین مکمل ہو چکا، امت بھی آخری ہے اور نبی بھی آخری ہے. اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کامیاب ہونے کا. ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. صرف اور صرف جسے کامیاب ہونا ہے اسے دین پر چلنا ہوگا. جسے مرنا نہیں ہے، جسے کامیابی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دین ضروری نہیں ہے. جسے مرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہی دین ہے، اس کے علاوہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں، مکے کی گلیوں میں، مکے کے بازاروں میں دعوت دینے کا اہتمام کرتے تھے. پھر آپ نے چاہا کہ جتنے آس پاس کے قبائل ہیں عرب کے، ان میں بھی دعوت پہنچ جائے. تو آپ نے ارادہ فرمایا، جہالت کے زمانے میں جو حج کرنے لوگ آتے تھے ان کے خیمے مینا میں لگتے تھے. تو یہ سارے کے سارے اطراف کے قبائل عرب تھے جو آگے ٹھہرتے تھے. آپ نے ارادہ فرمایا کہ میری دعوت مکے کے علاوہ دوسرے قبائل تک پہنچ جائے. اس کے لیے ان قبائل عرب کے خیمے میں جا کر کے آپ نے دعوت دینے کا اہتمام کیا. ایک خیمے میں آپ پہنچے، اس میں آپ نے دعوت پیش کی. اکثر لوگ آپ کو رد کرتے تھے اور آپ کی بے اکرامی بھی کرتے تھے. کوئی آپ کی بات کو دھیان سے سن لیتا تھا. ایسا یہ خیمہ تھا، اس میں آپ تشریف لے گئے، ان لوگوں نے دھیان سے آپ کی بات سنی. اس میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا میسرہ. اس نے زیادہ توجہ دی. اس نے اپنی قوم سے کہا، ان کی بات اچھی ہے، ان کی باتوں میں بہت نور ہے، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے. قوم نے کہا کہ ہمارا سردار ہمارے ساتھ نہیں ہے، آئندہ سوچیں گے. وہ چلے گئے. جب وطن کو واپسی ہونے لگی تو راستے میں یہود کا ایک قبیلہ پڑتا تھا، ایک بستی پڑتی تھی یہود کی. وہ بھی اہل کتاب تھے. یہ جو شخص تھے میسرہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو ان سے معلوم کرتے ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہے واقعہ، ان سے معلوم کرتے ہیں، یہ اہل کتاب ہیں. چنانچہ وہ اپنی قوم کو لے کر اس بستی میں یہودیوں کے جو عالم تھے ان سے ملے اور ان سے کہا کہ اس طرح ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے. وہ جو عالم تھے وہ پوچھتے رہے، کتاب میں دیکھ کر بتاتے رہے، اور یہ اس کی تصدیق کرتے رہے کہ ایسا قد تھا کہ جی ہاں، ایسی بات تھی کہ جی ہاں، یہ ان کا کلام تھا کہ جی ہاں. جب ساری تصدیق ہو گئی تو اس عالم نے یہ کہا قسم کھا کر کے کہ آج تک کسی اسماعیلی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے. یہ شخص جس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، یہ برحق ہے، یہ برحق ہے. ان کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، یہ برحق ہے، نبی ہیں اور برحق ہے. تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے تھی. ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس نے اپنا عذر کیا. ہم نہیں مانتے اس لیے کہ ہمیں ان سے حسد ہے. یہ اصول ملتا ہے یہاں پر کہ آدمی حق بات کا بھی منکر ہو سکتا ہے. آدمی حق بات کا بھی منکر ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر حسد ہو. حسد آدمی کو
حق بات سے بھی روک دیتی ہے. حسد آدمی کو حق بات سے بھی روک دیتی ہے. یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے کنویں میں مار کے ڈالا وہ نبیوں کی اولاد تھے. وہ نبیوں کی اولاد تھے. جنہوں نے مارا وہ بھی نبی کی اولاد تھے. جس کو مارا وہ بھی نبی کی اولاد ہے. اپنے باپ کے ساتھ زمانہ انہوں نے زیادہ پایا ہوا تھا. جس کو مار رہے ہیں انہوں نے کم پایا ہوا تھا. لیکن انہیں مارنے پر کنویں میں ڈالنے پر کس نے آمادہ کیا؟ حسد. حسد نے آمادہ کیا. حسد جو ہے وہ حق بات کا آدمی کو منکر بنا دیتا ہے. جیسے پورے یہود صرف اس پر حسد کرتے تھے کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے اور نبیوں کے سردار آخری نبی وہ بنی اسماعیل میں آئے. یہ بات ان کے اوپر بہت بھاری تھی. یہود کے 2 قبیلے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع. یہ 2 قبیلے تھے یہود کے. یہ مدینے میں آ کے آباد ہو گئے. مدینے میں یہود کا کیا کام؟ یہ یہود مدینے کے نہیں تھے، یہ تو باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے. اور کیوں آباد ہوئے تھے؟ اس لیے کہ ان کی کتاب میں تھا کہ آخری نبی کی ہجرت کا مقام مدینہ ہوگا. ہم سب سے پہلے وہاں پہنچیں گے، ہم پہلے سے آ کے وہاں آباد ہو جائیں، اور جب وہ نبی آئیں گے تو ان کی تصدیق ہم سب سے پہلے کریں گے. ان کی تصدیق ہم سب سے پہلے کریں گے. چنانچہ جب یہ جو دونوں قبیلے مدینے میں تھے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ جو آخری نبی آئے ہیں، نبی تو حق پر ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے ہیں، یہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں. تو ساری قوم نے انکار کر دیا، حالانکہ کتنے سال پہلے آباد ہوا. اور ان کا جو بڑا سردار تھا جس نے آپ کے اوپر جادو بھی کیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہاں ہیں وہ. اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہاں ہیں. تو انہیں دور سے دکھایا کہ دیکھو وہ بیٹھے. تو یوں ہاتھ کر کے کہا اس نے، اور قسم کھا کر کے کہا کہ ہم تمہاری مخالفت آخر تک کریں گے. ہم تمہاری مخالفت آخر تک کریں گے. آدمی کے اندر کا حسد اسے حق بات سے روک دیتا ہے، اسے منکر بنا دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ہاں، تو سب جو جن سب نے زیادہ جو بڑے تھے، جو سارے بھائی ایک ساتھ تھے، ان سب نے مل کے مارا. اور مار کے کہاں ڈالا؟ کنویں میں ڈالا. تو حسد کی بنا پر آدمی کیا نہیں کر سکتا. آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بول کیا رہا ہوں، میرے اندر بیماری کیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے. نہیں، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارے اندر کینسر ہے. مشین پہ جا کے کھڑے ہو تو پتہ لگے گا. اتنے دن سے اپنے اندر پالنا ہے، تمہیں کیا پتا؟ تمہارے گردے خراب ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے. تمہارا دل خراب ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. ہم اتنے ناقص ہیں اور اتنے کمزور ہیں، اندر کیا چل رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. جو بیماریاں اندر کی ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے. تو حسد نے منکر بنا دیا. ہم نہیں مانتے ان کی بات، تمہیں مان لینی چاہیے. اس نے کہا یہودی کا. اس کے بعد انہوں نے جو میسرہ تھے صاحب، وہ جو شخص تھے، وہ پھر متوجہ ہوئے قوم کی طرف. قوم نے پھر عذر کر دیا. دوسرا اصول یہ ملے گا کہ جب کوئی دین کی بات سامنے آ جائے اور کوئی موقع سامنے آ جائے تو آدمی اس پر چل دے اور قدم اٹھا دے. جو آدمی موقع ملنے پر کسی بات کو ٹال دے گا تو یہ ٹالنا اس کے لیے بہت بہت نامرادی کا سبب ہے. اسے کہتے ہیں تقاضے آئے سامنے قدم اٹھاؤ. تقاضے آئے سامنے قدم اٹھاؤ، آگے بڑھو. اللہ کی طرف سے ہی موقع ہوتے ہیں آدمی کے لیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے کسی کو اس کی طرف دعوت کے لیے بھیجتے ہیں. کسی کو اللہ پاک کسی لائن سے موقع دیتے ہیں اور اس کے لیے راستے کو ہموار کرتے ہیں اور اس کا ذہن
اس طرف متوجہ کرنے کے لیے دوسرے سے دعوت دلواتے ہیں. تو موقع مل رہا ہے قوم کو. ایک موقع ملا خیمے کے اندر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, قوم نے ٹال دیا. دوسرا موقع ملا جب کتاب سے تصدیق ہو رہی ہے, قوم نے ٹال دیا. تو ٹالنے کا نقصان کیا ہوا کہ جب یہ واپس ہو گئے اور یہ زمانہ سارا گزر گیا, آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے, اور مدینے سے پھر آپ حج کے لیے آخر میں اپنے صحابہ کو لے کر حج کے لیے تشریف لائے. جب آپ میدان عرفات میں تھے تو یہ شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا میدان عرفات پر پہنچا. اتنے زمانے کے بعد, اتنی مدت گزر گئی, اب یہ پہنچا میدان عرفات میں. تو عرفات میں اس نے آپ کو تلاش کیا, آمنے سامنا ہوا تو عرض کیا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, غور سے دیکھا کہ تم میسرہ ہو. آپ نے پہچانا, اتنی پرانی بات, آپ نے پہچان لیا کہ تم میسرہ ہو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آج اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرما دی اور مجھے یہ دولت عطا فرما دی کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کے اس قلعے میں داخل ہو رہا ہوں. یہ میری خوش نصیبی ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے, وہ یہ کہ جب آپ ہمارے خیمے میں آئے تھے اور میرے ساتھ میری قوم کے جتنے لوگ تھے, آج ان میں سے دنیا میں کوئی باقی نہیں, سب مر گئے, سب مر گئے, کوئی باقی نہیں. اب ان کا کیا ہوگا؟ میں نے تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, لیکن آپ ان کے سامنے آپ کی بات آئی, 2 مرتبہ بات آئی, لیکن اب ان میں سے کوئی باقی نہیں ہے. وہ تو اگلے سال کے وعدے پر کہہ کے چلے گئے تھے, اگلے سال آئیں گے تو دیکھیں. بات ٹل گئی, پہلی دفعہ بات ٹل گئی, دوسری دفعہ میں ٹل گئی, سال نکل گیا, یہاں تک کہ موت آ گئی اوپر, اور موت نے سب کو ختم کر دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ وہ بات ہے جو میں نے بات شروع کی تھی اس سے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میسرہ, جس دین کو میں لے کر آیا ہوں, دنیا کا انسان, جو بھی انسان ہوگا دنیا کا, جو میرے لائے ہوئے دین پر مرے گا وہ کامیاب ہوگا. میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی اور دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. ہمارے پاس, ساری دنیا کے انسانوں کے پاس, اور قیامت تک ہمارے پاس, آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ کامیاب ہونے کا نہیں ہے. اس لیے بات بالکل واضح اور ایک دم ہمارے سامنے جو ہے وہ سیدھی بات ہے اور سیدھا راستہ ہے کہ کامیاب ہونے کا راستہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے وہ مبارک دین ہے. اسی کو دیکھو اور اسی پر اپنی ساری صلاحیت خرچ کرو اور اسی پر اپنی ساری جان مال خرچ کرو. اب ہمارے پاس یہ تجبجب نہیں ہے کہ ہم کہاں کیا لگائیں. ہمارے پاس ایک واضح چیز ہے, اپنی زندگی کو خرچ کرنے کی, اپنی زندگی کو لگانے کا, اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ بالکل واضح ہے ہمارے سامنے. بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ پاک کی طرف سے یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے یہ آسانی فرمائی کہ جو چیز انسانوں کی جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے, اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے اسی کے بقدر اس کو آسان کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس دین کو بھی انسانوں کے لیے آسان کر دیا. دین کی آسانی کیا ہے؟ اس دین کے زندگیوں میں آنے کا سبب, سارے عالم میں دین کے پہنچنے کا سبب اللہ پاک نے ملک اور مال پر نہیں رکھا, ملک اور مال پر نہیں رکھا. ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں دین کے آنے کا سبب, کوئی آدمی اپنی زندگی میں دین کو لانا چاہتا ہے, سارے عالم میں دین کی فضا بنانا چاہتے ہیں, سارے عالم میں دین کی ہوائیں چل جائیں, یہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا سبب اللہ پاک نے ملک اور مال پر نہیں رکھا. اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے آپ کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ اس کا سبب اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو رکھا ہے. آپ کی مبارک محنت, آپ کی محنت کے اعمال
آپ کی محنت یہ سبب ہے قیامت تک دین کے زندگیوں میں آنے کا، سارے عالم میں دین کے پہنچنے کا۔ اور آپ کی محنت کے محنتی کون لوگ تھے؟ آپ کی محنت کے محنتی کون لوگ تھے؟ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، جن کے پاس چلنے کے لیے سواریاں نہیں تھی، جن کے پاس رہنے کے پورے گھر بھی نہیں تھے، جن کے پاس گھر نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی، روٹی نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے، وہ آپ کی محنت کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے ہیں۔ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ ہم بھی دین پر چلتے اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہم بھی دین پر چلتے اگر ہمارے پاس بھی اپنا مکان ہوتا، ہم بھی دین کے لیے قربانیاں دیتے اگر ہمارے پاس بھی آپ کی طرح سواری ہوتی۔ ان سب چیزوں سے پہلے کاٹ دیا ہے، اس لیے کہ اپنا ذہن ہمیں بنانا پڑے گا کہ ان چیزوں سے کسی سے دین کا تعلق نہیں ہے زندگی میں آنے کا۔ جو لوگ دین میں نمونہ بنے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ میں سے سید الشہداء کا حال یہ ہے کہ جو جنت میں شہیدوں کے سردار بنیں گے ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری وقت ہے، ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ ان کا سر ڈھک رہے ہیں تو پیر کھل رہے ہیں، پیر ڈھک رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے۔ یہ تو آخری وقت کا حال ہے، دنیا میں کپڑا نہیں ہے اور جنت میں جنتی شہیدوں کے سردار ہیں، لیکن دنیا میں یہ حال ہے۔ ایک صحابی فجر پڑھتے اور چلے جاتے، فجر پڑھتے اور چلے جاتے۔ معمول یہ تھا کہ آپ کی مجلس ہوتی تھی، تمام صحابہ بیٹھ کے آپ کی بات سنتے تھے۔ ایک صحابی نماز پڑھتے اور چلے جاتے، آپ نے طلب فرما دیا۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھ سے نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا۔ بات یہ ہے، میرے فجر پڑھتے جانے کی بات اس لیے ہے کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان میں ایک ہی کپڑا ہے۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان میں ایک ہی کپڑا ہے، وہ ہم نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، میری بیوی اس میں اتر جاتی ہے، میں اس کی چادر لے کر نماز ادا کرنے آتا ہوں۔ میں جا کر کے اپنی بیوی کو چادر جلدی سے جا کے دیتا ہوں تاکہ اس کی نماز نہ نکل جائے، اس لیے میری مجبوری ہے، میں یہاں نہیں بیٹھ پاتا اور مجھے جانا پڑتا۔ یہ کپڑے کی کمی ہے۔ اتنی کمی کے ساتھ لوگوں نے دین پر چل کے دکھایا ہے، اتنی کمی کے ساتھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ نکل رہے ہیں، ان کی گردن پہ پیر رکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنون ہو گیا، وہ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہمیں جنون نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے ہم زمین پر گر جایا کرتے تھے۔ بھوک تھی جس کی وجہ سے زمین پہ گر جایا کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنون ہو گیا، جنون نہیں تھا، بھوک تھی۔ اکابرین صحابہ کی جو صف تھی مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں پہلی صف، بھوک کی وجہ سے زمین پہ گر جایا کرتے تھے، بھوک کی وجہ سے، کھانے کو روٹی نہیں۔ آپ زمین سے چمٹے ہوئے بیٹھے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا۔ آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اس سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسی بھوک تھی صحابہ کے اوپر، نبی کے اوپر ایسی بھوک ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا زمین سے۔ اس بھوک کی حالت میں، اس روٹی کی کمی کی حالت میں دین کو قائم کر کے دکھایا اور دین پر چل کے دکھایا۔ دین کا قائم کرنا وہ ہر ایک نے اپنی زندگی میں رکھا تھا، کیونکہ سارا دین صحابہ کی زندگیوں میں تھا۔ کتابیں نہیں تھی دین کی ہماری طرح۔ صحابہ کرام اگر جماعتیں بن کر جایا کرتے تھے دوسرے علاقوں میں تو جا کر کے یوں نہیں کہتے تھے یہ کتابیں لے لو، یوں کہتے تھے کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ، جو کچھ ہمارے اندر ہے وہی دین ہے، جو کچھ ہمارے اندر ہے وہی دین ہے، ان سے سیکھ لو۔ اس لیے کہ ساری کتابیں صحابہ کو دیکھ کے لکھی گئی ہیں، دین کی کتابیں صحابہ کو دیکھ کے لکھی گئی، ان سے پوچھ کے لکھی گئی ہیں، ان کے عمل سے لکھی گئی ہیں۔
بھائی دوستوں بزرگوں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا کہ اس حال میں دین پر چل کے دکھایا. تبوک کا موقع ہے، اللہ کے راستے میں جانے کا وقت ہے، لیکن صحابہ کے پاس ابھی کتنی سخت گرمی ہے. میں تو 2 دن سے خیال کر رہا تھا، یہاں باہر جا کے دیکھو تو اتنا سخت گرمی کا موسم ہے اور زمین ایسی تپ رہی ہے، تو تبوک میں کیا حال ہوگا؟ تبوک میں کیا حال ہوگا؟ منافقین بہکانے لگے کہ گرمی سخت ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان سے کہو جہنم کی آگ سے زیادہ سخت، جہنم کی آگ سے زیادہ سخت. وہ کیسی سخت گرمی ہوگی کہ صحابہ کے پیروں میں پہننے کے لیے جوتے اور چپل نہیں ہے، صحابہ کے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں ہے. سواریاں تقسیم ہوئی تو 10 صحابہ کے حصے میں 1 اونٹ آیا. 10 صحابہ کے حصے میں 1 اونٹ. 1 اونٹ پر 10 تو بیٹھ نہیں سکتے، 1 اونٹ پر 2 بیٹھ جائیں گے، باقی پیدل چل رہے ہیں. پیدل چلنے والوں کے پاس اس تپتی ہوئی زمین میں چلنے کے لیے پیروں کو گرمی سے بچانے کے لیے، زمین کی گرمی سے بچانے کے لیے کوئی جوتے اور چپل نام کی چیز نہیں ہے. چنانچہ جب سفر شروع کیا تبوک میں تو صحابہ کرام کے پیر جو تھے وہ اس گرمی کی شدت سے گرم زمین سے زخمی ہونے لگے. اس زخمی پیروں کو بچانے کے لیے صحابہ سفر کو نہیں روک سکتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر پیروں سے باہر. اور اب جہاں کو پیدل چلایا، 1200 کلومیٹر کا سفر ہے، چھوٹا موٹا نہیں. ایسا ایک سفر جس کی گرمی مشہور تھی اس شدت کی گرمی میں، اور ایسا سفر اور کوئی گرمی سے بچنے کا راستہ نہیں. ہمارے آپ کے پاس، ہم سوچتے ہیں ہمارے آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم دین پر کیسے چلتے. صحابہ کرام نے ہر حال میں چل کے دکھایا، سواری کے بغیر کام کر کے دکھایا، جوتے اور چپل کے بغیر گرمی میں گرم زمین پر کام کر کے دکھایا، روٹی کے بغیر کام کر کے دکھایا، سواری کے بغیر کام کر کے دکھایا. تو اس دین کے زندگی میں آنے کا اور دین پر چلنے کا تعلق دنیا کی ان چیزوں سے نہیں ہے. اگر دنیا کی ان چیزوں سے ہوتا تو صحابہ اکرام کبھی دین میں نمونہ نہ بنتے، وہ کبھی نمونہ نہ بنتے. ان کے پاس دنیا کی چیزوں کی اتنی تنگی تھی، اتنی کمی تھی. بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے اللہ پاک نے آسانی فرمائی کہ دین کے زندگی میں آنے کا اور اس دین کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنبھالنے کا اور کامیاب کرنے کا، اس دین کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو سبب بنایا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو بنایا ہے. جس طرح سے صحابہ کرام روٹی کی کمی میں، سواری کی کمی میں، پانی کی کمی میں اور کپڑوں کی کمی میں جس طرح صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس دین پر چل کے دکھا دیا، اسی طرح سے ہم اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محنتی بن کر ان آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتار کر اور آپ والی محنت کے اعمال کو اپنا کام بنا کر زندگی گزار سکتے ہیں. ہر مسلمان کو اس پر تیار کر سکتے ہیں. پیسے کس کس کو بانٹو گے آپ؟ گھر کا انتظام کس کس کا کراؤ گے آپ؟ نہیں، جو جہاں ہے اسے اسی کھانے میں رکھ کر اسے محنت میں لگا دو. جو جہاں ہے اسی کھانے میں رکھ کر اسے محنت میں لگا دو. جو مزدور ہے وہ مزدوری میں محنت کرے، جو تاجر ہے وہ تجارت میں محنت کرے، جو کاشتکار ہے وہ اپنی کھیتی باڑی میں رہ کر محنت کرے، جو دکاندار ہے وہ دکان میں رہ کر محنت کرے. کھانے مت بدلواؤ، جو جہاں ہے اسے وہیں محنت میں لگاؤ، اسے وہیں محنت سکھاؤ، اسے وہیں محنت میں لگاؤ. محنت کا ذہن بن گیا، اگر محنت کے لیے وہ آمادہ ہو گیا، تیار ہو گیا، تو اس کے لیے کام آسان ہے. مزدور کو تاجر اور تاجر کو مزدور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، حاکم کو محکوم اور محکوم کو حاکم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے بدلوانے کی ضرورت نہیں ہے. جو جس کھانے میں ہے اسی میں اسے محنت کا ذہن بنا کر اور کام سے جوڑو. یہ کام آسان ہے. اس لیے سب سے زیادہ آسانی دین کے ساتھ اللہ پاک نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے آپ کے لیے دین کو آسان کر. ہم اگر کپڑا نہیں ہے تو کپڑے کے بغیر دیندار بن سکتے ہیں.
سواری نہیں ہے. سواری کے بغیر دیندار بن سکتے ہیں. مالدار دین کی محنت میں نہیں لگے گا، دیندار نہیں بنے گا. غریب محنت میں لگ جائے گا تو اللہ کو پہچان لے گا، وہ دیندار بن جائے گا. مال کے بغیر دیندار بن جائے گا، سواری کے بغیر دیندار بن جائے گا. کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں اپنے آپ کو جوڑ کر اور اس محنت کا محنتی بن کر. مالدار بھی دیندار بن جائے گا اگر مالدار اپنی مالداری میں دین کی محنت کرنے والا بن جائے، وہی بن جائے. اس لیے بھائی دوستوں کو یہ اللہ پاک نے آسانی فرمائی ہے. آپ کی محنت کے اعمال کیا ہیں؟ آپ کی محنت کے اعمال کیا ہیں؟ اسلام کا سب سے پہلا عمل دعوت ہے. سب سے پہلا عمل دعوت ہے. آپ نے سب کو اکٹھا کر کے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے سب سے اکٹھا کر کے کیا کیا؟ آپ نے دعوت دی. دعوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا عمل ہے. دعوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا عمل ہے، آپ نے خود کیا ہے. اس کے بعد دوسرا عمل تعلیم ہے. آپ کی محنت کا دوسرا عمل تعلیم. پہلا عمل دعوت ہے، دوسرا عمل تعلیم ہے، تیسرا عمل ذکر اور عبادت ہے. تیسرا عمل ذکر اور عبادت ہے. یہ آپ کی محنت کے اعمال ہیں. ہر مسلمان کر سکتا ہے، ہر حال میں کر سکتا ہے، ساری دنیا کی چیزوں کے بغیر کر سکتا ہے. دعوت دینا، تعلیم اور تعلق میں لگنا، ذکر اور عبادت میں لگنا اور خدمت کے کاموں میں لگنا آسان. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 اعمال میں لگے رہو. 4 اعمال میں لگے رہو، چاروں سمتوں میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. فرمایا کرتے تھے مولانا کہ 4 اعمال میں لگے رہو، چاروں اقوام میں ہدایت آئے گی، یہود میں، نصارہ میں. یہود میں، نصارہ میں، مشرق میں اور ملحد میں. مشرق میں اور ملحد میں، یہود میں اور نصارہ میں، ان چاروں اقوام میں ہدایت آئے گی، چاروں سمتوں میں ہدایت آئے گی. مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ صرف ان اعمال میں لگے رہو. ان اعمال میں لگے رہو، یہ کوئی معمولی عمل ہے. مکے میں مسجد ہے، مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے 13 سال تک. مکے میں مسجد ہے اور مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. سارا کام مسجد کے باہر ہوا ہے. سارا کام مسجد کے باہر ہوا ہے. مکے میں دعوت چل رہی ہے، اس دعوت کے چلنے پر ہدایت آ رہی ہے. مکے میں تعلیم کا حلقہ چلنے لگا. ارقم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا گھر متعین ہو گیا. سارے مسلمان جو کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے اور اس میں جمع ہویا کرتے تھے اور وہاں جمع ہو کر ان کی تعلیم کا حلقہ لگتا تھا. مکے میں تعلیم کا حلقہ مکی آیتیں تھیں. جو قرآن اتر رہا تھا مکی آیتیں، وہ تعلیم کا حلقہ تھا. مکی آیتوں میں احکام نہیں ہیں، احکام مدینے والی آیتوں میں ہیں. مکی آیتوں میں فضائل ہیں کام کرنے کے، وعیدیں ہیں نہ کرنے کی. فضائل ہیں کام کرنے کے اور وعیدیں ہیں نہ کرنے کی. یہ فضائل سے ابھارا ہے، فضائل سے ابھارا ہے. 1-2 سال نہیں، 13 سال تک یہ تعلیم کا حلقہ ہوتا تھا. تعلیم کا حلقہ بھی چالو ہو گیا مسجد کے بغیر. دعوت چل رہی ہے مسجد کے بغیر، چاروں طرف ماحول میں. اسی طرح سے بھائی دوستوں کو ذکر اور عبادت بھی عمل میں آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے تھے آواز کے ساتھ. جب آواز کا قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین کی عورتیں، ان کے بچے گھر کے دروازے پہ جمع ہو جاتے تھے. قرآن میں ایسی کشش ہے. سارے مشرکین کا وقت مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور جا کر کے عرض کیا کہ آپ اپنے ساتھی کو سمجھا دو، یہ تیز آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عورتوں اور بچوں کے دل جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں، انہیں سمجھاؤ یہ آہستہ پڑھیں. جو اتر رہا تھا قرآن اس کو
سب کو بٹھا کر کے اس کو پڑھنا یہ تعلیم تھی، اور اکیلے میں اسے پڑھنا یہ اس کا ذکر تھا، یہ اس کا ذکر تھا۔ اللہ کا نام لے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ذکر اور عبادت کا ماحول اور گھر گھر میں اور ایک ایک کی زندگی میں شروع ہو گیا۔ ذکر عبادت شروع ہو گئی، تعلیم کا حلقہ شروع ہو گیا، دعوت دینا شروع ہو گیا۔ آپ نے دعوت دی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 دن میں 9 لوگوں کو دعوت دے کے تیار کیا۔ یہ نہیں پوچھا میرا کیا کام ہے، آپ نے دعوت قبول کی اور قبول کر کے محنت میں لگ گئے۔ صبح سے لے کے شام تک 5 لوگوں کو لائے، اگلے دن چلے گئے 4 لوگوں کو لائے، 2 دن میں 9 لوگوں کو تیار کیا۔ سمجھو، جو دعوت جو سنتا تھا وہ اگلے دن کام میں لگ جاتا تھا، فارغ نہیں بیٹھتا۔ جس دعوت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، آپ نے دعوت قبول کی اور اپنے آس پاس کے گھروں میں جتنی عورتیں تھیں ان کو ایک گھر میں جمع کر کے سب کو بٹھا کر یہ دعوت دی۔ اس میں سے کتنی عورتوں نے کلمہ پڑھ لیا، کام چل گیا۔ نبی سے محنت کو لے رہے ہیں اور اس محنت کو پھر لوگوں میں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ پاک نبی کی دعوت پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر اللہ پاک دلوں کو بدل رہے ہیں، ہدایت کو اتار رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ پاک امتی جو اس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں ان کی دعوت پر بھی دلوں کو بدل رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ امت آخری ہے اور یہ دین بھی مکمل ہے اور یہ نبی بھی آخری ہے، اس لیے وہ محنت امت کو سکھائی جا رہی ہے، جس محنت کے ذریعے سے دین زندگیوں میں آئے گا۔ محنت بھی سکھائی جا رہی ہے، دین بھی سکھایا جا رہا ہے، دین کی محنت بھی سکھائی جا رہی ہے۔ بھائی دوستوں بزرگوں، اسی طرح سے خدمت کے اعمال شروع ہو گئے۔ اجنبی آدمی مکے کے اندر ہیں، 3 دن تک کھانا کھلاتے رہے، یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیا غرض ہے۔ 3 دن کھانا کھلانے کے بعد پوچھ رہے ہیں کیا غرض ہے، آپ سے ملنا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو لے گئے آپ کی خدمت میں، 3 دن کھانا کھلا کر اور حاضر کر دیا، جاتے کے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اجنبی لوگوں کی خدمت، قوم دیکھ کر نہیں، قبیلے دیکھ کر نہیں، چہرہ دیکھ کر نہیں، اجنبی لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں کون ہے، ان کی خدمت کر رہے ہیں سب مکے میں۔ اور خدمت کر کے اس خدمت کے راستے سے کتنے لوگ اس قلعے میں داخل ہو رہے ہیں۔ بھائی دوستوں لوگوں، یہ اعمال ہیں، ان اعمال میں ہر مسلمان کا لگنا آسان، یہ 4 اعمال، یہ 4 اعمال ان اعمال میں ہر مسلمان کا آسان ہے۔ یہ کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے، ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے نام سے کام ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جماعت والوں کا کام ہے، جماعت والوں کا کوئی کام نہیں، جماعت والوں کا کوئی کام نہیں۔ جماعت والوں کا کام سمجھ کے کرو گے، جماعت والوں کا کام سمجھ کے نہیں کرو گے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، جماعت والوں کا کام ہے۔ دعوت دینا جماعت والوں کا کام ہے، تعلیم اور تعلم جماعت والوں کا کام ہے، ذکر اور عبادت جماعت والوں کا کام ہے، نہیں، یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کام امت کا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ امت کا ہے۔ امت بن کر کرو، امت بن کر کرو۔ اس امت کا ایک فرد بھی امت ہے اور اس امت کا مجموعہ بھی امت ہے۔ امت بن کے کرو، جماعت بن کے مت کرو، جماعت تو خود تفریق کا لفظ ہے۔ امت کے اندر پوری گنجائش ہے۔ بھائی دوستوں بزرگوں، اس کے لیے سب سے پہلے یہ 4 اعمال ہیں، ان 4 اعمال کی، یہ 4 اعمال جو ہیں انہی کی ترتیب قائم کرنا، ان کی ترتیب قائم کرنا خروج میں، اور ان کی ترتیب قائم کرنا مقامی کام میں، ان اعمال کو کرنا مقام پر یہ مقامی کام ہے، اور ان اعمال کو اللہ کے راستے میں نکل کر کرنا یہ خروج ہے، یہ خروج ہے۔ ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں، 3 دن میں نکلتے ہیں، چلے میں نکلتے ہیں، 4 مہینے میں نکلتے ہیں، کیا کرتے ہیں جماعت میں؟ بتاؤ بھائی، جماعت میں کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہو جاگ رہے ہو؟ دیکھ تو لو، اپنے آس پاس والوں کو بھی دیکھو، سو گئے جاگ رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں نکل کے کیا کرتے ہیں؟ ایک جماعت 3 دن میں نکلی، 4 مہینے میں نکلی، وہ نکلنے کے زمانے میں کیا کرتی ہے؟ فجر سے لے کر کے عشاء تک کیا کام ہے؟
فجر کے بعد پوری جماعت دعوت دینے میں لگ رہی ہے، اس سے فارغ ہو کر پوری جماعت تعلیم میں لگ رہی ہے، اس سے فارغ ہو کر اپنے اپنے طور پر ذکر عبادت میں لگ رہے ہیں۔ جماعت میں نکلنے والا ہر ساتھی اپنا کام خود کر رہا ہے، دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے۔ اپنا بستر خود ہی اٹھانا، خود ہی بچھانا، اور دوسرے کام میں ہاتھ بٹانا۔ یہ 20 آدمیوں کو کھانا پکا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، دسترخوان سب سے آخر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، پھر دسترخوان اٹھا رہا ہے، سب کے جھوٹے برتن دھو رہا ہے۔ یہ ہمارا نوکر ہے کیا؟ یہ بھی جماعت کا ساتھی ہے؟ تو کیا ہے کہ خدمت ہے۔ کون سی؟ جس میں اجر ہے، اجرت نہیں ہے، جس میں اجر ہے، اجرت نہیں ہے، جس میں اجرت ہے اس میں ہدایت نہیں ہے۔ ساری دنیا میں لوگ ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، ساری دنیا میں لوگ ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، ساری دنیا میں لوگ جھاڑو لگا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں۔ جہاں پیسے ہیں وہاں ہدایت نہیں ہے۔ یہ آدمی مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہے، سارا قرضہ اتر جائے گا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہاں کام اجر پر ہے، اجرت پر نہیں ہے۔ یہ خدمت ہے اللہ کے راستے میں، یہ خدمت ہدایت کا عمل ہے، یہ خدمت ہدایت کا عمل ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لوگوں نے سنایا۔ بنگلے والی مسجد میں یہ تھے، آپ کے زمانے میں اتنی بھیڑ تو ہوتی نہیں تھی، باہر ایک چھوٹی چھوٹی بستی تھی، جھگی جھونپڑیاں پڑی ہوئی تھی نظام الدین کے اندر، اتنی بڑی کوئی آبادی تو تھی نہیں۔ ایک مکان میں سے ایک بچہ نکلا ایک بالٹی لے کر، سامنے ایک نل تھا، اس نل پہ اس نے بالٹی رکھی اور اس نے بالٹی بھر دی۔ چھوٹے بچے نے، گھر میں اس کو کوئی بڑا آدمی نہیں تھا۔ جب بالٹی بھر گئی تو بچے سے اٹھتی نہیں، جب خالی تھی تو اٹھا لایا، اپنے ہاتھ سے بھر دی، اب بھر گئی تو اٹھتی نہیں۔ حضرت یہ واقعہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھ سے، دیکھا کہ باہر کوئی نہیں ہے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، تیزی کے ساتھ گئے، اس بچے کی بالٹی اٹھا کے اس کے گھر میں رکھ کے چلے آئے۔ حضرت فرماتے ہیں 3 دن تک اس بالٹی اٹھانے کی حلاوت دل میں محسوس کرتا رہا۔ 3 دن تک اس بالٹی کو اٹھانے کی اتنی دیر سے خدمت کا عمل ہوا، 3 دن تک اپنے قلب میں اس کی حلاوت محسوس کرتا رہا۔ کوئی معمولی چیز ہے؟ بھائی دوستوں بزرگوں، یہ جماعت میں نکل کر برتن دھو رہے ہیں، دسترخوان اٹھا رہے ہیں، یہ خدمت کا عمل ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک جماعت میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، یا جماعت دعوت میں ہے، یا جماعت تعلیم میں ہے، یا جماعت ذکر عبادت میں ہے، یا جماعت خدمت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی 5واں کام ہے؟ بولو، کوئی 5واں کام ہے؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں چاہیے، ہم چیزوں کو چھڑوانے کی محنت کر رہے ہیں، اعمال میں لگانے کی محنت کر رہے ہیں۔ ہم چیزوں کو چھڑوانے کی محنت کر رہے ہیں، اعمال میں لگانے کی محنت کر رہے ہیں۔ اعمال اللہ کے اعمال میں، اعمال جتنے ہیں اس میں اللہ کا وعدہ ہے، جتنی چیزیں ہیں اس میں کسی کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، جتنے اسباب ہیں وہ وعدے میں نہیں ہیں، جتنے اعمال ہیں وہ وعدے میں داخل ہیں۔ یہ کہتے ہیں اعمال اور چیزوں کا کیا فرق ہے؟ اعمال اور اسباب کا کیا فرق ہے؟ اعمال اور اسباب کا بنیادی فرق یہ ہے، ساری دنیا میں جتنے اسباب ہیں یہ سارے کے سارے، یہ ان پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، ان پر اللہ کوئی وعدہ نہیں ہے، اور جتنے اعمال ہیں اس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ فرق ہے بنیادی، عمل کے ساتھ وعدہ ہے، سبب کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ تو سبب کس لیے ہے کہ سبب کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، صرف ارادہ ہے، اگر ہو جائے تو۔ سبب کے ساتھ کیا ہے؟ ایک ارادہ ہے اور ایک وعدہ ہے۔ اگر ارادہ کریں تو کیا ہوگا؟ ایک عورت اور ایک بچہ، ایک عورت اور ایک مرد، دونوں کے ملنے سے کیا ہے؟ بچے کا آنا۔ بچے کے لیے ایک عورت اور ایک مرد کا ملنا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اس سبب پر وعدہ ہے یا ارادہ ہے؟ بولو آپ، وعدہ ہے یا ارادہ؟ اگر وعدہ ہے تو کوئی ملنا خالی نہیں جائے گا، ہر ملنے سے بچہ پیدا ہوگا، ہر ملنے سے بچہ پیدا ہو، کیونکہ وعدہ ہے۔ اور اگر ارادہ ہے تو زندگی بھر ہو گئی، ایک بچہ نصیب نہیں،
اگر اس سبب پر وعدہ تھا تو زندگی بھر ہو گئی، ایک بچہ نصیب نہیں ہے، سبب ٹھیک ہے، آپ پورے طریقے سے صحیح چل رہے ہو، پھر بچہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس سبب پر ارادہ فرمایا، وعدہ نہیں۔ اللہ چاہیں گے تو، اللہ چاہیں گے تو، ورنہ نہیں، زندگی بھر ملتے رہو۔ ایک عورت اور ایک مرد، دو میاں بیوی تھے، بہت پریشان تھے، کس وجہ سے؟ ہر سال ایک بچہ ہوتا تھا، بچوں کی لائن لگی جا رہی، ہر سال ایک بچہ ہوتا تھا۔ دونوں نے مشورہ کیا، تم ایک سال کے لیے باہر چلے جاؤ، ایک سال کے لیے باہر چلے جاؤ۔ مرد نے بات مان لی، ایک سال کے لیے باہر چلا گیا، اس سال بچہ نہیں آیا۔ جب واپس آ گیا تو دونوں نے اللہ کا شکر ادا کرا، اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ سال خالی چلا گیا۔ جب اگلا سال آیا تو بچہ پھر تیار ہے۔ جب بچے پیدا ہوئے تو ایک نہیں دو پیدا ہوئے، ایک پچھلے سال کا، ایک اس سال کا۔ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، وہ محتاج ہے۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا کے اسباب اوندھے برتن کی طرح ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا کے اسباب خالی برتن نہیں ہیں، کیسے ہیں؟ اوندھے برتن ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے، ان میں وہ ہے جو اللہ چاہے۔ وہ چاہیں تو سانپ ہے اور وہ چاہیں تو لکڑی ہے، وہ چاہیں تو سانپ ہے اور وہ چاہیں تو لکڑی ہے۔ وہ تو کر کے دکھا رہے ہیں، اپنے نبی سے فرمانا ہے کہ ڈال کے دیکھو یہ لکڑی ہے، اٹھا کے دیکھو تو اجزا ہے۔ وہ چاہیں تو سانپ ہے، وہ چاہیں تو لکڑی ہے۔ ساری دنیا کے اسباب اور ساری دنیا کی چیزیں اللہ کی محتاج ہیں۔ ہم سب کے سب مل کر کے بھی ارادہ کر لیں، اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسے کرنے والے، اکیلے، تنہا، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، یہ فرق ہے اعمال کو اور اسباب کا۔ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے، سارا دین اعمال سے بھرا ہوا ہے۔ ایک عمل کا نام دین نہیں ہے، مجموعے کا نام دین ہے۔ سارا دین مجموعہ ہے اعمال کا، اور ہر عمل اللہ کے وعدے سے بندھا ہوا ہے۔ ایسا ہوگا تو یہ ضرور ہوگا، نماز پڑھو گے تو بے حیائی اور برائی کی باتوں سے رکو گے، حج کرو گے تو غنی ہو جاؤ گے، زکوٰۃ دو گے مال میں برکت ہو جائے گی، روزہ رکھو گے اللہ پاک ڈر پیدا کر دیں گے، تقوی پیدا کر دیں گے۔ سارا دین مجموعہ ہے اعمال کا، اور ہر عمل کے ساتھ وعدہ ہے، ہر عمل کے ساتھ وعدہ ہے۔ صحابہ اپنے عمل سے دکھایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، گھر میں آپ نے آواز دی، گھر میں 6 درہم تھے، بیوی نے کہا یہ آپ نے فلاں کام کے لیے رکھوائے ہیں، آپ نے کہا سارے دے دو، اٹھا کر کے سارے سائل کو دے دیے۔ سائل چلا گیا، گھر خالی ہو گیا، ایک اونٹ والا آیا، آپ نے کہا بیچو گے؟ اس نے کہا بیچیں گے۔ کتنے کا؟ 140 کا، کہ باندھ دو۔ وہیں بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا کہ یہ اونٹ بکے گا؟ کہ بکے گا۔ کتنے کا؟ کہ 200 کا۔ 200 لے کر 140 بھجوا دیے، اور 60 اپنے گھر میں بھجوا دیے۔ بیوی کہنے لگی 60 کیسے ہیں؟ کہ تم نے 6 خرچ کیے تھے، اللہ کا وعدہ 1 پر 10 گنا ہے، 1 پر 10 گنا ہے۔ مال بڑھانے کا ایک طریقہ تجارت ہے، ایک طریقہ صدقہ ہے، ایک طریقہ صدقہ ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، حضرت صبح سے لے کے شام تک آپ خرچ کرتے رہتے ہو، آپ کی آمدنی کیا ہے؟ آپ کی آمدنی کیا ہے؟ جیب میں سے نکال کے دیتے رہتے تھے صبح شام تک۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے کہ جیب میں سے نکال کے صبح شام تک دیتے رہتے، سب کو بانٹتے رہتے۔ کہتے تھے آپ کی آمدنی کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا میری آمدنی میرا خرچ ہے، میری آمدنی میرا خرچ ہے۔ ہمارا تو بینک بھی بھرا ہوا ہے، جیب بھی بھری ہوئی ہے، اور گھر بھی بھرا ہوا ہے، پھر بھی خرچ نہیں ہے۔ صحابہ جانتے تھے، گھر خالی کر دیا تو 6 کے کتنے آئے؟ 60 آئے۔ کیا ہے صدقہ؟ کیا ہے صدقہ؟ ایک عمل ہے، اس عمل پر اللہ کا وعدہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ ہم صدقے کو
اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ہم صدقے کو بڑھائیں گے اور سود کو گھٹائیں گے. قرآن میں دیکھو ہم صدقے کو بڑھائیں گے اور سود کو گھٹائیں گے. بھائی دوستو دیکھو اللہ کا وعدہ عمل کے ساتھ ہے، سبب کے ساتھ نہیں ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی گھر میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی ہے. گھر میں دروازے پر سائل آ گیا، اس نے آواز دی. ابو دردہ رضی نے فرمایا یہ آٹا ہے ہمارے پاس، اسے ہی دے دو. بیوی نے کہا اس آٹے کے سوا کچھ نہیں ہے. ابو دردہ کہنے لگے کہ سارا آٹا دے دو. بیوی نے وہ گنا گنایا آٹا سارا کا سارا وہ سائل کو دے دیا. تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑا سا خوان تھا، اس میں روٹیاں بھی تھی اور گرم گرم سالن تھا. ابو دردہ رضی اللہ کہنے لگے بیوی سے تم نے آٹا دیا تھا اللہ کو، اللہ پاک نے سالن ساتھ میں بھیجا ہے. اللہ پاک نے سالن ساتھ میں بھیجا ہے. ایک عورت کے بچے کو بھیڑیے نے پکڑ لیا. بھیڑیا بچے کو منہ میں دبا کے بھاگا. عورت اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے پیچھے بھاگی. بھاگتے بھاگتے اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، سائل ملا، اس کو صدقہ کر دی. بھیڑیا واپس آ کے بچے کو چھوڑ کے چلا گیا. صدقے سے بلائیں ٹلیں گی، بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، مال صدقے سے بڑھاؤ. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اعمال کے فضائل نہیں سنتے. اعمال کے فضائل کہاں ہیں؟ اعمال کے فضائل تعلیم میں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تعلیم ہماری نہیں ہے، جماعت والوں کی ہے. ہم نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا. قرآن اور حدیث بھی جماعت والوں کا بنا دیا. مسلمان اپنے لیے سمجھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہم کہتے ہیں تعلیم میں بیٹھ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کی بات سننے کا وقت نہیں ہے، رسول کی بات سننے کا وقت نہیں ہے. تو ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان بنانے کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں. ایمان بالغیب دیکھنے سے نہیں بنے گا، ایمان بالغیب سننے سے بنے گا. سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں، تو ایمان بنانے کا وقت نہیں ہے. اسے کہتے ہیں یہ عمل اور سبب کا فرق سمجھ لو کہ عمل کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور سبب کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالتے ہیں. کس کے لیے؟ چیزوں کے لیے یا اعمال کے لیے؟ چیزیں کہاں ہیں؟ گھروں پر. چیزیں کہاں ہیں؟ گھروں پر. اس کی راحت اس کی دنیا ہے. اس کی راحت اس کی دنیا ہے. جس پلنگ پر سوتا تھا اس پلنگ کو وصول نہیں کرتے، پلنگ پر سونے والے کو وصول کرتے ہیں. جس گدے پر سوتا تھا وہ گدا وصول نہیں کرتے، سونے والے کو وصول کرتے ہیں. پلنگ سے اتار کر زمین پہ سلاتے ہیں، گدے سے اتار کے چٹائی پہ سلاتے ہیں. 40 دن گدے سے لا کے چٹائی پہ سلاتے ہیں. ہم لوگوں کو وصول کر رہے ہیں، ان کی چیزوں کو وصول نہیں کر رہے، ان کی دنیا کو وصول نہیں کر رہے. جس سے راحت پکڑ رہے ہیں یہی دنیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے پوری زندگی کوئی گھر نہیں دیا رہنے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ زمین میرا بسترا ہے، آسمان میری چھت ہے، میرا سالن بھوک ہے، مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی نہیں. میرا سالن بھوک ہے اور مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ جب زمین پر لیٹنے لگے تو ایک پتھر کا ٹکڑا سر کے نیچے لگا لیا. زمین پر لیٹتے ہوئے ایک پتھر کا ٹکڑا سر کے نیچے لگا لیا. ابلیس آ کر کھڑا ہو گیا اور یوں کہنے لگا آپ بھی دنیا میں لگ گئے، آپ بھی دنیا میں لگ گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کے نیچے سے وہ ٹکڑا نکالا پتھر کا اور شیطان کے اوپر مار کے یوں کہا اس دنیا کو بھی تو ہی لے جا، اس دنیا کو بھی تو ہی لے جا. ہم لوگوں کی دنیا وصول نہیں کر رہے، ہم آدمی کو وصول کر رہے ہیں. زمین پر سلا رہے ہیں اور چٹائی پر سلا رہے ہیں اور طرح طرح کے کھانے اس کے گھر میں ہیں. طرح طرح کے کھانے اس کے گھر میں ہیں. جماعت میں لے جا کر دال چاول کا پانی پلایا ہم نے اسے. نئے آدمی کے ذمہ خدمت آ گئی، اس نے کہا مجھے کھانا پکانا نہیں آتا. امیر صاحب نے کہا مشورہ ہو گیا تم ہی پکانا ہے. اسے کیا پتا؟ اس نے دال تھوڑی سی ڈالی، بالٹی بھر کے پانی ڈال دیا بھگونے میں، تو بھگونا اوپر پانی سے بھر گیا. چاول ڈالے، بالٹی بھر کے پانی ڈال دیا تو چاول والے بھگونے میں پانی بھر گیا. دونوں پانی جمع ہو گئے، چاہے وضو کر لو یا کھا لو. لیکن آپ نے پلیٹ میں نکال کے دسترخوان پہ رکھ دیے. جماعت میں نکلنے والے ساتھی اسے گھونٹ بھر کے پی رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ.
کہتے نہیں کہتے؟ گھر میں ہوتے تو کرتے کہ نہیں کرتے؟ جماعت میں کر رہے ہیں تو یہ مجاہدہ ہے سارا. اچھے کھانے گھر میں چھڑوا دیے, گدا ہم نے گھر میں چھڑوا دیا, اس کا پلنگ ہم نے گھر میں چھوڑ دیا, اتار کے زمین پہ ڈال رہے ہیں, اللہ کے راستے میں صرف عمل میں لگا رہے ہیں اور کسی میں نہیں. یا دعوت میں ہے, یا تعلیم میں ہے, یا ذکر عبادت میں ہے, یا خدمت میں ہے. اس کے کرتے کرتے ایک آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ گئی, جو اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن میں رہتے ہوئے اور پلنگ اور گدے پر سوتے ہوئے فرض نماز کا اہتمام نہیں کر رہا تھا, وہ اللہ کے راستے میں زمین پر پڑا ہوا ہے, چٹائی پہ سو رہا ہے, دال چاول کا پانی پی رہا ہے اور تہجد میں کھڑا ہوا ہے. یہ نفل پڑھنے کی توفیق کس نے دی؟ اچھے اچھے کھانوں سے ملی ہے یا اللہ کے فضل سے ملی ہے؟ اللہ پاک نے نبی کی محنت پر, نبی والے عمل میں لگنے پر, نبی والے طریقے پر چلنے پر اللہ پاک نے ہدایت عطا فرما دی. بس ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملنے کا یہی راستہ ہے. سب کو لگاؤ اس کا. آسان ہے مشکل ہے؟ یہ کام آسان ہے بھائی دوستو بزرگوں. اللہ کے راستے میں جن اعمال میں لگ رہے ہیں, جن اعمال کے کرنے سے زندگی تبدیل ہو رہی ہے, اپنے مقام پر واپس آ کر ان اعمال کو کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ بس ان اعمال کو اپنے مقام پر کرنے کا نام مقامی کام ہے. مقامی کام کیا ہے؟ مقامی کام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو جماعت والوں کا کام ہے. مقامی کام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو محنت سکھائی ہے, اللہ کے راستے میں گھر کاروبار چھوڑ کر کرنا, یہ خروج ہے. واپس آ کر اپنے مقام پر کرنا, گھر کاروبار میں رہتے ہوئے, یہ مقامی کام ہے. یہ مقامی کام ہے. بس یہ دو چیزیں ہیں, ایک اللہ کے راستے کا خروج اور ایک مقامی کام. یہ دو پر ہیں پرندے کے, یہ دو پہیے ہیں گاڑی کے, اور مسلمان کی دو شان ہے. مسلمان کی پرندہ دو پروں سے پرواز کر رہا ہے, گاڑی دو پہیوں پر چل رہی ہے. مسلمان کی دو شان ہے. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, ایک مسلمان مہاجر بھی نہیں ہے, ایک مسلمان میں ہجرت کی شان بھی نہیں ہے, ایک مسلمان میں نصرت کی شان بھی نہیں ہے. ان سے پوچھو یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ان سے پوچھو یہ کون سے مسلمان ہیں؟ نہ ان میں دین کے لیے ہجرت ہے, نہ ان میں دین کے لیے نصرت ہے. تو فرماتے تھے حضرت ان سے پوچھو یہ کون سے مسلمان ہیں؟ نہ مسلمان اپنے دین کے لیے مہاجر ہے, نہ اپنے دین کے لیے ناصر ہے, پھر کون سے مسلمان ہیں؟ مسلمان کی صرف دو ہی شان ہے بھائی دوستو. اس لیے واپس آؤ اپنے مقام پر, مقام پہ آ کر ان اعمال میں جڑنے کا نام مقامی کام ہے. تیار ہو؟ کر لو گے سب؟ کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ ہم جڑیں گے مقام. کرو گے سب؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب بھائی دوستو بزرگوں, ان اعمال کو کس طرح کرنا؟ ان 4 اعمال کو مقام پر 5 اعمال کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے. ایک عمل مہینے میں ایک بار ہے, ایک عمل ہفتے میں ایک بار ہے, اور 3 عمل روزانہ ہے. مہینے کا عمل مہینے کے 3 دن ہے, ہفتے کا عمل ہفتے کے 2 گشت ہے, اور روزانہ کے 3 عمل اپنی مسجد کا مشورہ, اپنی مسجد کی تعلیم اور اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دینا, مسجد کے ماحول میں محنت کرنا, اور مسجد میں اعمال کی فضا بنا دینا. روزانہ کے کام, روزانہ کے یہ کام, روزانہ کے 3 کام, ہفتے کا ایک کام, ہفتے کے 2 گشت, مہینے کا ایک کام, مہینے کے 3 دن. یہ 5 اعمال ان 4 اعمال دعوت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. 5 اعمال کی پابندی. اللہ کے راستے میں تھے تو امیر صاحب کے ساتھ تھے, مان کر چل رہے تھے, اور 24 گھنٹے کہاں تھے؟ مسجد کے ماحول میں. تو ایک پابندی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی اللہ کے راستے میں. لیکن مقام پر آ کر ہم اسی طرح سے پابند بن جائیں ان اعمال کے, ان اعمال کی پابندی میں اپنے آپ کو چلانا, یہ مقامی کام ہے. 5 اعمال کی پابندی کس طرح ہوگی؟ مہینے کے عمل کے لیے ہفتہ طے کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جب چاہے 3 دن لگا دو, ایسا نہیں ہے. یہ ترتیب نہیں ہے. ترتیب یہ ہے کہ 3 دن لگانے ہیں تو اس کے لیے ہفتہ طے کرو. مہینے کے عمل کے لیے کیا کرنا؟ ہاں, یہ بات یاد رکھنی ہے آپ کو. مہینے کے عمل کے لیے ہفتہ طے کرو. اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہفتے کی پابندی کے ساتھ 3 دن لگا رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو. دیکھو نا کتنے کم. آپ دیکھو, آپ دیکھو عملہ کہاں سے بنے گا؟
عملہ تو وہ ہے جو ہر حال میں کرے، عملہ وہ ہے جو ہر حال میں کرے۔ اب جتنے یہ کم ہاتھ اٹھائے ہیں یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وقت لگائے ہوئے ہیں، ہم تو ان سب سے چاہتے ہیں کہ سب نیت کر لیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے 3 دن لگانے کا ہفتہ طے کریں گے اور اپنے ہفتے میں 3 دن لگائیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 3 دن میں نے آپ سے کہا کہ اسی کا نام پابندی ہے، پابندی اسی کا نام ہے۔ پابندی کا جو آدمی جو پابند بن کر چلیں گے ان پر حالات آئیں گے، حالات ان پر آئیں گے جو پابند بن کر چلیں گے۔ جو پابند بن کر نہیں چلتے ان پر حالات نہیں آتے، ان پر حالات نہیں آتے۔ ان پہ تو بس جب زندگی نافرمانی کی طرف چل پڑتی ہے تو سیدھی پکڑی آتی ہے، حالات نہیں۔ حالات دینداروں کا حصہ ہے، حالات دینداروں پر حالات موت تک رہیں گے ان کی۔ یہ حالات کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ حالات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ حالات میں تربیت ہوتی ہے، حالات میں اللہ کا تعلق ملتا ہے، حالات میں اللہ پاک اپنے بندے کو ترقی دیتے ہیں۔ حالات ڈالے بغیر نہیں ہو سکتا، سمجھے نا؟ اب آپ کے اوپر حالات کیسے آئیں گے؟ جب آپ پابندی سے لگاؤ گے۔ پچھلے مہینے 3 دن گئے تھے، جو ہفتہ آپ نے طے کیا تھا، اس مہینے کے آنے پہ وہی ہفتہ آ گیا، 3 دن اسی ہفتے میں جانے ہیں۔ اور جب اس ہفتے میں جاؤ گے تو سارے کام اسی ہفتے میں آ جائیں گے۔ 3 ہفتے خالی نکل گئے، کوئی کام نہیں آیا۔ جس ہفتے میں آپ کو 3 دن میں جانا تھا سارے کام اسی ہفتے میں آئیں گے۔ یہ کام آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، یہ مان کے چلو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں قوم کو حکم دیا، اللہ پاک نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ ہفتے کے علاوہ جو دن ہوگا اس میں شکار کرنا ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ تو یہ حکم تھا۔ جس دن اللہ پاک نے شکار کے لیے منع کیا تو سمندر میں مچھلیاں نکل کر کنارے پر آ جاتی تھی اور کنارے پہ آ کے اچھلتی تھی، اور یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ مچھلیاں تو ہی نہیں، لیکن ہفتے کا دن ہے تو شکار کے لیے منع ہے۔ جس دن منع ہوگا اس دن ساری چیزیں آئیں گی، اور جس دن اجازت ہوگی اس دن ساری چیزیں۔ جب ہفتے کا دن گزر جاتا ساری مچھلیاں پانی کے اندر۔ 3 ہفتے گزر گئے، کوئی کام نہیں آیا۔ جس ہفتے میں آپ کو جانا تھا سارے کام اسی ہفتے میں آ گئے۔ بیوی بھی روک رہی ہے، برادری بھی روک رہی ہے، اور دنیا والے بھی، کاروبار والے بھی روک رہے ہیں۔ آپ چلے گئے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ بیوی کہہ رہی ہے بچوں کو سنبھالو، میں جا رہی ہوں، اور برادری کہہ رہی ہے نہیں آئے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے۔ برادری بھی مقابلے پر ہے، بیوی بھی مقابلے پر ہے، اور دنیا والے بھی مقابلے پر ہیں۔ ایک طرف آپ کی جماعت بیٹھی ہے تیار مسجد میں، کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جس اللہ نے فجر کی نماز دی ہے اس نے نیند بھی بھیج دی۔ نیند کسی اور کے پاس ہے؟ جس نے نماز فرض کی ہے اس نے نیند بھی بھیج رکھی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نماز کے لیے اٹھ جاؤ، کتنی پڑھنی ہے کہ 2 رکعت پڑھنی ہے فجر۔ کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت۔ یوں کہہ رہا ہے 20 رکعت پڑھوا لینا، ابھی سونے دو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ 20 رکعت پڑھوا لینا، ابھی سونے دو۔ یوں کہہ رہا ہے اس ہفتے کو چھوڑ دو، اگلے ہفتے 6 دن لگوا لینا۔ جب آئیں گے نا حالات تو آدمی کہے گا یہ ہفتہ چھوڑ دو، اگلے ہفتے 6 دن لگا دوں گا، یہ ہفتہ چھوڑ دو۔ حضرت فرماتے تھے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب تمہارا وقت آ گیا سال میں چلہ لگانے کا، جو مہینہ تم نے طے کیا تھا اس مہینے میں اپنے وقت پر وقت لگا لو گے تو جو ایمان تمہارا اس وقت پر لگانے سے بنے گا، ٹالنے کے بعد 50 بار لگاؤ گے تو نہیں بنے گا۔ ٹالنے کے بعد اس وقت کو گزار دو، اگر 50 بار بھی لگاؤ گے تو نہیں بنے گا۔ ایک صحابی، آپ تبوک کے سفر میں نکل گئے، تبوک کے سفر میں آپ صحابہ کو لے کے نکل گئے۔ ایک صحابی تجارت کی وجہ سے گئے ہوئے تھے، نام میرے یاد نہیں ہے، یاد ہے تو بتانا۔ ایک صحابی تجارت کی وجہ سے مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب مدینے 2 بیویاں تھیں ان کے، ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ تبوک کے سفر میں صحابہ کو لے کر مدینے سے چلے گئے، مدینہ خالی پڑا ہوا ہے۔ ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ کے 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویوں کو پتہ لگا ابو خیسمہ آ رہے ہیں۔ دونوں نے اپنے گھر میں ٹھنڈا پانی چھڑک دیا، گرم کھانا تیار کر دیا۔ ابو خیسمہ نے دیکھا مدینے میں کوئی نہیں ہے،
گھر کے آگے کھڑے ہو گئے، بیویاں دونوں تقاضا کر رہی ہیں ابو خیثمہ گھر میں آ جاؤ، اتر کے کھانا گرم گرم کھانا کھا لو، ٹھنڈا پانی پی لو، پھر چلے جانا۔ ابو خیثمہ نے کسی کی بات نہیں مانی اور اونٹ کو پھر تبوک کی طرف موڑ دیا اور جا کر کے رات دن کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہو کر یوں کہا یا رسول اللہ، میں مدینے میں آیا، میں نے اپنی بیویوں کا کہنا نہیں مانا، میں اونٹ سے نہیں اترا، میں نے گرم کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو خیثمہ ایسا نہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے، ایسا نہ کرتے تو زندگی بھر سفر کیا، ایک سفر چھوڑ دیا تو کیا مصیبت آتی، کوئی معمولی کام؟ ذمہ داری کے اعتبار سے لینے کا کام ہے، دعوت ایک ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ آپ نے نہیں اوڑھا تو ساری انسانیت برباد ہوگی، آپ نے اوڑھ لیا تو ساری انسانیت بنے گی۔ ایسا کام جس میں انسانیت کا نقصان ہے اس کے چھوڑنے سے پر بڑا ظلم نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وقت پر کام کرو، وقت پر کام کرو۔ اب لوگ بہت سے بیٹھے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے جائز اور ناجائز، جائز اور ناجائز، ایسے وقت مسئلہ بھی تو نکالتے ہیں۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تبلیغ میں جو اصول بنائے گئے ہیں جائز اور ناجائز کو سامنے رکھ کر نہیں بنائے گئے، نفع نقصان کو سامنے رکھ کر بنائے گئے، نفع نقصان کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اس طرح کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا۔ اس طرح کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان میں جو اصول بنائے ہیں وہ شریعت کو سامنے رکھ کے بنائیں۔ 8 بجے ڈیوٹی شروع کرنی ہے اور 8 بجے ختم کرنی ہے، کوئی ضروری ہے؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ناجائز ہے، لیکن آپ پابند کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، میری دکان ہے، اس کے اصول ہیں اور میرے اصول نفع نقصان کو سامنے رکھیں۔ آئیے آدمی تجارت میں، زراعت میں، کھیتی باڑی میں سب جگہ اپنا طریقہ بناتا ہے، یہ طریقہ محنت کا ہے، نہیں کرو گے تو کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر جو کام ہے، اس کے اندر جو اصول ہیں نفع نقصان کو سامنے رکھ کر ہیں، اس پر اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں ہفتے کے تعین کے ساتھ اپنا وقت لگاؤ، ہفتے کے تعین کے ساتھ اپنا وقت لگاؤ گے تو حالات آئیں گے، لیکن حالات میں اللہ پاک اپنا تعلق عطا فرمائیں گے، ایمان بنا دیں گے۔ سارے کام روک رہے ہیں، جو کام روک رہے ہیں انہی میں سے نکلو، یہی ایمان کے بننے کا سبب بنے گے، ایمان کے بننے کا سبب یہی بنیں گے۔ اس طرح سے بھائی دوستوں کو حال سے ایک حال آیا اس میں آگے قدم اٹھا دو، پیچھے مت ہٹو، پیچھے مت ہٹو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، آگے بڑھا دیں گے۔ دوسرا حال آ گیا، آگے قدم اٹھاؤ، پیچھے مت ہٹو، پھر آگے ہر حال کا حل کام کرنا ہے۔ دعوت کا کام کرتے ہوئے حالات آئیں گے، اس کا حل کام کرنے سے ہوگا، کام چھوڑنے سے نہیں ہوگا۔ ساری حکومت میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، نمرود کی ساری حکومت ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، سارے بتوں کو توڑ دیا اور نمرود کا انکار کر دیا اور کلمہ پڑھ لیا تو ساری حکومت میں جتنے لوگ ہیں کسی کے لیے آگ نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا اسی کے لیے آگ ہے۔ حال کس پر آیا؟ حال کس پر آیا؟ کلمہ پڑھنے والے پر آیا یا جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان پر آیا؟ کلمہ پڑھنے والے پر آیا۔ ہم تو یوں کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں ہم، پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے جو ہمارے اوپر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ہم تو شکایت کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں، شکایت مت کرو، نبیوں کے واقعات سنو اور سناؤ، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، شکایت مت کرو۔ ہماری شکایت لا علمی کی وجہ سے، ہم جانتے نہیں، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے آگ جلوائی ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے لیے آگ نہیں ہے۔ آگ میں کسے ڈالنا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ سارے لوگ ایک طرف، نمرود کی پوری طاقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے پر لگی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹ رہے، یہاں تک کہ ساری طاقت نمرود کی لگ گئی اور آپ کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا اور آپ آگ میں کود گئے۔ تو آگ میں کود کر اللہ کو راضی کر لیا یا نہیں کیا؟ بتاؤ بھائی، بولو راضی ہوئے اللہ پر نہیں ہوئے؟
جب راضی ہو گئے تو اللہ پاک نے دوسرا حکم دیا کہ بیوی بچے کو اٹھا کے جنگل میں چھوڑ دو. پورے پریوار کو اٹھا کے کہاں چھوڑو؟ تو اللہ پاک راضی ہے ناراض ہے؟ اللہ پاک یہ حکم راضی ہو کے دے رہے ہیں ناراض ہو کر؟ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیا جرم ہو گیا، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، پھر حالات کیوں؟ تو حالات کس پر آئیں گے؟ نماز پڑھنے والے پر تو آئیں گے، زکوٰۃ دینے والے پر آئیں گے، حالات دینداروں پر آئیں گے، عذاب نافرمانوں پر آئے گا. دینداروں پر حالات نہیں، حالات کے سیلاب آئیں گے، عذاب نہیں آئے گا. عذاب نافرمانوں کا حصہ ہے، حالات فرما برداروں کا حصہ ہے. تو اللہ پاک راضی ہو کر کہہ رہے ہیں بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو اٹھایا، سب کو جنگل میں چھوڑ دیا. تو جنگل میں چھوڑ کر اللہ کو راضی کر لیا یا ناراض کر لیا؟ اور راضی ہو گئے. جب اور راضی ہو گئے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بچے کو ذبح کر دو، بچے کو ذبح کر دو. پہلے آگ میں ڈلوایا، پھر پورے پریوار کو جنگل میں چھڑوایا، پھر جو کہہ رہے ہیں بچے کو ذبح کر دو. تو ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ راضی ہیں. اللہ پاک حالات ڈال رہے ہیں راضی ہو کر، لیکن اب حالات کا سلسلہ تو دیکھو. آگ میں ڈلوا کے جلنے نہیں دیا، پریوار کو جنگل میں چھڑوا کر کے ضائع نہیں کیا، بچے کی گردن پہ چھری رکھوا کر کٹنے نہیں دی. امتحان تو ہوگا، حالات میں ہلاکت نہیں ہے، حالات میں تربیت ہے. حالات میں کیا ہوگی؟ تربیت ہوگی، ہلاکت نہیں ہوگی. کام کرنے والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. جو تقاضے کام کے آ رہے ہیں، آپ مسجد کی جماعت میں بیٹھو گے، تقاضے ساتھی ڈالیں گے، ذمہ دار ڈالیں گے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ تقاضا پورا کرنا ہے. جب ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان مال لگاؤ گے، اس کا مجاہدہ آپ کے پورے پریوار کو ہوگا، بیوی بچوں کو بھی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام پر حکم آیا، ایڑیاں رگڑنی پڑی. اسماعیل علیہ السلام کو دوڑنا پڑا. حاضر رضی اللہ عنہ صفا مروہ پر کون دوڑی؟ صفا مروہ پر کون دوڑی؟ ہے حاضرہ. صفا مروہ پر وہ دوڑ رہی ہیں، بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حکم کس نے پورا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. تقاضے آپ کے اوپر آئیں گے، آپ پورا کرو گے تو مجاہدہ بھی بچوں کو بھی ہوگا. ایک عورت، ایک مرد، ایک عورت، ایک مرد، ایک بچہ، ان تین سے مل کر امت بنی ہے. ان تین سے مل کر امت بنی ہے. تینوں نے قربانیاں دے دی. بیٹے نے کہا ابا چھری چلا دو. حاضر رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود رہے ہیں. اللہ پاک نے ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر یہ امت عطا فرما دی. یہ امت عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی تھی اس کے لیے، یہ امت عطا فرمائی. اور آپ کی ان قربانیوں کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا کہ جاؤ حج کرنے. ان تین کی نقل اتارنے کا نام حج ہے. جو تینوں نے کیا وہ جا کے کرو، بس اسی کا نام حج ہے. ایسا کرو گے تو ایسا کر دیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. ان کی قربانیوں کو آج تک زندہ رکھا، قیامت تک زندہ رہیں. جو مسجدوں میں بیٹھ کر تقاضے اوڑیں گے، جو مسجدوں میں بیٹھ کر تقاضے پورے کریں گے، ان کے بھی بچوں کو مجاہدہ ہوگا. ان کی بیویاں بیواؤں جیسی زندگی گزار رہی ہیں، ان کے بچے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تقاضوں پر چل رہے ہیں. اللہ پاک ان کی نسلوں میں دین کو زندہ کرے، ان کی نسلوں میں دین آئے. اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے. ان تین نے قربانی دی، آج ساری امت جا کر کے وہاں قربانی دے رہی. ان تین کی نقل اتارنے کا نام حج ہے. بھائی دوستوں بزرگوں، اس لیے پابند بنا کر چلو. پابند بن کے چلو گے تو کچھ تربیت ہوگی، ورنہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کرا. اس میں کبھی آدمی کام کرنے والا نہیں بنتا. کام کرنے والا وہ ہے جو ہر حال میں کام کر کے دکھائے، ہر حال میں کام کر کے دکھائے. اس لیے 3 دن لگانے کے لیے کیا کرو گے؟ ہفتہ طے کرو. 3 دن لگانے کے لیے ہفتہ طے کرو، اور گشت کرنے کے لیے ہفتہ طے کرو. دن طے کرو. ہفتے کا گشت ہے تو اس کے لیے کیا طے کرو گے؟ دن. مہینے کے عمل کے لیے ہفتہ مقرر کرو، اور ہفتے کے عمل کے لیے دن مقرر کرو، اور دن کے عمل کے لیے وقت مقرر کرو. تعلیم کا کیا وقت، مشورے کا کیا وقت، اور میں اپنا وقت مسجد میں کون سا دوں گا. میں اپنا وقت مسجد میں
کون سی؟ یہ ہے مقرر کرنا. جب ان کی پابندی کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو تربیت اللہ کے راستے میں نکل کر ہوئی تھی، جو ترقی اللہ کے راستے میں نکل کر ملی تھی، جو تعلق اللہ کا اللہ کے راستے میں نکل کر ملا تھا، امیر کی اطاعت سے، مسجد کے ماحول سے، اعمال کی پابندی سے، جو اندر میں نور بنا تھا، وہی نور مقام پر بھی بنے گا. وہی نور مقام پر بھی بنے گا. کیسے؟ ان اعمال کی پابندی سے. کر لو گے؟ کر لو گے؟ کون کون تیار ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، دل سے بتانا، دل سے. مسجد میں بیٹھے ہو، سچی نیت اللہ سے سچا معاملہ کرا دے گی. سچی نیت اللہ سے سچا معاملہ کرا دے گی. بھائی دوستوں بزرگو، اب ایک عمل روزانہ ہے اپنی مسجد کو آباد کرنے کا. اپنی مسجد کو آباد، مسجد کو وقت دو. ایک عمل روزانہ کے 3 کام ہیں. اس میں ایک کام ہے اپنی مسجد کے لیے وقت فارغ کرنا، مشورے کے لیے مشورہ کرنا اور تعلیم کرنا. تو سب سے پہلے ہم مسجد کی بات کرتے ہیں کہ ہم مسجد کو اپنا وقت دیں. اس کے روزانہ مسجد کو وقت دینے سے کیا بات چاہی جا رہی ہے؟ روزانہ مسجد کو وقت دینے سے کیا بات چاہیے؟ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ، اللہ پاک تمہارے محلوں کو مدینہ منورہ کے معمول پر لے آئیں. مدینہ منورہ کے معمول پر لے آئیں گے. مسجد نبوی کے معمول پر آ جائے. مسجد نبوی کا معمول کیا تھا؟ مسجد نبوی کا معمول تھا 24 گھنٹے مسجد میں اعمال کی فضا. 24 گھنٹے مسجد میں اعمال کی فضا. ایک ہے بھائی دوستوں بزرگو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد والا بنایا تھا. مسجد والا بنایا تھا. آپ نے اپنی امت کو مسجد سے جوڑا تھا. آپ نے اپنی امت کو مسجد والا بنایا تھا. کیسے؟ با اعتبار عبادت کے، با اعتبار دعوت کے، با اعتبار حاجت کے. ان تینوں تقاضوں میں مسلمان کو مسجد سے جوڑا. عبادت کے تقاضوں میں مسجد سے جوڑا، دعوت کے تقاضوں میں مسجد سے جوڑا، اور حاجت کے تقاضوں میں کہاں سے جوڑا؟ مسجد سے جوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں روٹی نہیں ہے، فاقہ ہے، بھوک ہی بھوک ہے. بھوک سے بے چین ہو گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عائشہ میں مسجد جا رہا ہوں. مسجد چلے گئے. مسجد میں جا کر آپ نماز میں مشغول ہو گئے. نماز پڑھ کے مسجد سے گھر واپس آئے. عائشہ گھر میں کچھ آیا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں آیا. واپس مسجد چلے گئے. مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں لگ گئے. نماز پڑھ کے پھر مسجد سے گھر واپس آئے. آ کر کے ارشاد فرمایا، عائشہ کچھ آیا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں آیا. تیسری مرتبہ مسجد چلے گئے. ایک تقاضا ہے، پیٹ میں بھوک ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. مسجد جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں. ہم مسلمان تو ہیں، مسجد والے نہیں ہیں. مسجد والے وہ تھے جس طرح سے آپ نے اپنے صحابہ کو مسجد والا بنایا تھا. کیسے؟ اپنے عمل سے. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بار بار مسجد جا رہے ہیں. تیسری مرتبہ آپ مسجد چلے گئے. پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آ کر کے آپ کے بارے میں عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے، آپ کی بے چینی سے، آپ کے گھر میں آپ کے اس طرح سے گھر کے اندر کے اس سے اتنی بے چین تھی کہ صرف اتنی جملہ سن کر کے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، سن کر کے ہچکیاں مار کے رونے لگے. عثمان رضی اللہ عنہ اس غم میں بیٹھ گئے گھر کے اندر کہ سارا مدینہ جانثار صحابہ سے بھرا ہوا ہے. ایک سے ایک مالدار صحابہ مدینے کے اندر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس نہیں جا رہے، بار بار اپنی بھوک کے لیے اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. اپنے گھر میں چلے گئے، ہر طرح کا سامان لا کے گھر میں بھر دیا اور یہ کہا کہ ہم کس کام کے لیے، آگے کے لیے ساری بات کہہ کے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ مسجد سے آئے گھر میں. ارشاد فرمایا، عائشہ گھر میں کچھ آیا؟ یا رسول اللہ گھر میں. عثمان آئے تھے، یہ بات پوچھ رہے تھے، یہ سامان بھر دیا اور یہ بات کہہ کر چلے گئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور قسم کھا کر کے فرمایا، عائشہ، اور ایک ادنا سی چیز کی مثال دی، عائشہ اگر مجھے فلاں چیز کی، غالباً جوتے میں جو تسمہ ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی مثال دے کر کے فرمایا، عائشہ اگر مجھے فلاں چیز کی بھی ضرورت ہوگی، خدا کی قسم میں اللہ ہی سے مانگوں گا، بار بار جاتا ہوں. اس کی بات
با اعتبار حاجت کے. مسجدوں سے ہمارا تعلق مچھلی کی طرح ہے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ایسے ہی مسلمان مسجد کے بغیر اس کی کوئی حیات نہیں ہے. ایسا تعلق ہمارا مسجد سے کرا ہے. ایک صحابی قرض دار ہو گئے تو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ میں قرض دار ہو گیا ہوں، قرض سے پریشان ہو کر مسجد میں آ گئے مسجد میں. آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ پوری دعا ہے جو میں نے شروع کے جملے پر، پوری دعا حدیث میں ہے. ان صحابی کے قرض دار ہو کر مسجد میں آنے پر کہ قرض دار ہو گیا تو کہاں جاؤں؟ کہ اللہ کے گھر میں جاؤں. ہر صحابی نے سیکھا تھا. صحابہ فرماتے ہیں مدینے میں ہوا تیز چلتی تھی، ہم مسجدوں کی طرف دوڑ جاتے تھے. ہوا تیز چل رہی ہے، ہم مسجدوں کی طرف دوڑ جاتے تھے. ذرا سا آسمان کا رنگ بدل گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر مسجد میں چلے جاتے تھے. جب تک وہ رنگ صحیح نہیں ہوتا تھا آپ حجرے میں نہیں جاتے. مسجدوں سے مسلمان کا تعلق کیسا تھا؟ کہ ایسا تھا کہ مسلمان ہر حال میں مسجد کی طرف دوڑ رہا تھا. ایک صحابی ہیں ابو لبابہ، ان سے ایک جرم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہ ایک راز کی بات تھی ان کی قوم کی. آپ کی ایک راز کی بات تھی، انہوں نے قوم کو جا کے بتا دی. ہاں، جس قوم میں سے آئے تھے وہ یہود تھی. آپ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، آپ کی قوم جو یہود تھی اسے جا کے وہ بات بتا دی. بعد میں غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے یہ کیا جرم کر دیا. اس کی ندامت میں کہیں نہیں گئے، کسی کے پاس نہیں گئے، سیدھے مسجد میں آئے. مسجد میں آ کر ایک ستون سے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور یہ فرمایا اے اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا نہیں کھلوں گا. آج بھی وہ سکون ملے گا. مسجد میں جاؤ، اس کو آنا ہے ابو لبابہ، اس کے نام سے. کون تھے یہ؟ جرم ہو گیا تو مسجد میں آ گئے، قرض ہو گیا تو مسجد میں آ گئے، روٹی نہیں ہے تو بار بار جا کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ مسلمان کو سکھایا تھا مسجد والا بننا. مسجدوں کا تعلق ہماری زندگی میں اس طرح ہے. ہماری طرح نہیں کہ فجر پڑھ کے گئے تو ظہر تک نہیں آئیں گے، ظہر پڑھ کے گئے تو عصر تک نہیں آئیں گے، عصر پڑھ کے گئے تو مغرب تک نہیں آتے، مغرب پڑھ کے گئے تو عشاء تک نہیں آتے، عشاء پڑھ کے گئے تو فجر تک نہیں آتے. ہمارا تعلق مسجد سے نماز تک ہے، اس سے آگے نہیں. اللہ کے نبی نے مدینے والوں کو، صحابہ کو مسجد میں اعمال کرنا سکھایا تھا، مسجد کو آباد کرنا سکھایا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بازار میں جا کر کہہ رہے ہیں مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے. بازار والے اٹھ کر مسجد آئے، مسجد میں دیکھا تو مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں. کہیں قرآن کا سکھانا ہے، کہیں حرام حلال کا تذکرہ ہے، کہیں غیب کی باتیں ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے. مختلف حلقوں سے اور مختلف چیزوں سے مسجد، مختلف اعمال سے مسجد آباد ہے. بازار والے دیکھتے رہے، دیکھ کر کے بازار واپس چلے گئے. جا کر کے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ مسجد میں کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی. کیا ہو رہا تھا؟ کہ مسجد میں یہ عمل ہو رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو مسجد میں یہ اعمال ہو رہے تھے یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. اس بات کی اس حدیث سے دو باتیں عرض کرنی ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ مدینے میں بازار کے وقت میں بازار میں گشت، بازار کے وقت میں بازار میں گشت، اور مدینے میں بازار کے وقت میں مسجد عمل سے بھری ہوئی ہے. بازار کے وقت میں ادھر بازار بھرا ہوا ہے، ادھر مسجد عمل سے خالی نہیں ہے. مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہیں، مسجد میں اعمال ہو رہے ہیں، مسجد میں جو ہے مقام پر رہتے ہوئے مدینے کے اندر مسجد اعمال سے آباد ہے. بھائی دوستو بزرگو، ہمارا روزانہ کے جو تین کام ہیں، اس ایک کام میں جو روزانہ مسجد کو آباد کرنے کی محنت ہے، اس محنت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے وقت دینے والے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں. مسجد میں آ کر کے محنت کی ترتیب قائم کریں. سمجھے نا؟ کوئی گھر نہ چھوٹے، کوئی فرد نہ چھوٹے، کوئی بازار نہ چھوٹے، کوئی دکان نہ چھوٹے. گھر گھر کی ملاقات، فرد فرد کی ملاقات، ایک ایک کے پاس جانا کشتوں کے ذریعے سے. مسجد میں آنے والوں کے لیے استقبال، مسجد میں آنے والوں کے لیے تعلیم، مسجد میں آنے والوں کے لیے جو ہے وہ دعوت، اس کا اہتمام مسجد میں. اور باہر جتنے لوگ ہیں ان سب کی خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لا کر اور انہیں مسجد والا بناؤ.
حدیث کے اندر آتا ہے، میری آپ کی بات نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. مسجد میں رہنے کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ رہو، مسجد میں رہو اور عام لوگوں کے ساتھ رہو. عام لوگوں کے ساتھ رہو، مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، عام لوگوں میں رہو. فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. ہماری خلوتیں گناہوں میں مشغول کر رہی ہیں. ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں ہمیں گناہوں میں مشغول کر رہی ہیں. اکیلی بکری کے لیے بھیڑیا جس طرح ہوتا ہے، ایسے ہی اکیلے مسلمان کے لیے اس کا بھیڑیا شیطان. آپ اکیلے مت رہو، جماعت کے ساتھ رہو. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جماعت کے ساتھ رہو، مسجد میں رہو، عام لوگوں میں رہو. کس لیے؟ فتنوں سے بچنے کے لیے. ایک ایک مسلمان سے اس کا وقت مانگو. یہ نہیں ہے کہ جماعت آئی ہے گشت کرا دو، ہم آج ہمارے گشت کا دن ہے گشت کرا دو. اتنا تقاضا نہیں ہے مسلمان سے. مسلمان سے تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فارغ وقت ہے آپ اسے مسجد میں دینے کا معمول بنا دو. ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت مانگو. وہ مسلمان جو فارغ کرے گا مسجد کے لیے وقت، اس کے ذریعے سے مسجد 24 گھنٹے آبادی کی ترتیب پر آئے گی. کیسے آئے گی؟ 24 گھنٹے آبادی کی ترتیب پر آئے گی. 24 گھنٹے آبادی کی ترتیب پر آئے گی. جماعت جس طرح 24 گھنٹے 8 آدمیوں کی جماعت مسجد کو آباد کر رہی ہے، ایسی مقام پر لوگ سارے محلے والے مل کر اپنی مسجد کو آباد رکھیں. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مسلمان اپنے گھر میں وقت دینے سے نہیں بگڑتا، مسلمان کاروبار کرنے سے نہیں بگڑتا. کاروبار کرنے سے مسلمان نہیں بگڑے گا، گھر میں وقت دینے سے نہیں بگڑے گا، کاروبار میں وقت دینے سے نہیں بگڑے گا. فرماتے تھے مسلمان بگڑ رہا ہے گھر اور کاروبار کے علاوہ کا جو وقت ہے اس کے غلط استعمال سے. اس کے غلط استعمال سے. ہم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان سے ہمارا تقاضا یہ ہے، ہمیں آپ کا کاروبار کا وقت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے گھر کا وقت بھی نہیں چاہیے. گھر کا وقت گھر میں دو، کاروبار کا وقت کاروبار میں دو. آپ کے پاس گھر کاروبار سے جو وقت بچ جائے اسے مسجد کے لیے دو. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بتاؤ. آسان ہے مشکل ہے؟ حضرت فرماتے تھے جو خالی وقت ہے اگر اس کا استعمال نہ ہوا صحیح تو اسی سے بگاڑ آئے گا، اسی سے بگاڑ آئے گا. ورنہ آدمی اپنے گھر میں بھی ہوگا، اپنے کاروبار میں بھی ہوگا اور اس کی زندگی میں اولیاء اللہ والی صفات بھی ہوں گی. کس کی برکت سے؟ کہ اس کا خالی وقت آپ نے مسجد میں لگوا دیا، صحیح وصول کر لیا. مسجد میں اعمال ہیں، مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. اس میں آئے گا تو تربیت ہوگی. مسجد میں آئے گا، مسجد کے اندر کے تقاضے بھی ہیں، مسجد کے باہر کے تقاضے بھی ہیں. باہر جا کر ملاقات کرنا، باہر جا کر گشت کرنا، اندر آ کر کے مسجد کے اعمال میں لگنا، دونوں تقاضوں سے مسجد آئے گا تو ہر کہیں نہ کہیں استعمال ہوگا. اس لیے ایک ایک مسلمان سے روزانہ جو وقت دینے والے لوگ ہیں، جتنا عملہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اسے تو یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ کہ گھر کاروبار سے جتنا وقت ہمارا بچ گیا وہ ہم سارا مسجد کو دینے کی نیت کریں گے. کون کون تیار ہے؟ کر لو گے؟ ہر مسلمان کے پاس کتنے گھنٹے ہیں فارغ؟ ہر مسلمان کے پاس کتنے گھنٹے فارغ ہیں؟ عام طور پر 8 گھنٹے. عام طور پر کتنے؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے. حضرت فرماتے تھے 8 گھنٹے گھر میں دے دو جس میں 6 گھنٹے سونا بھی ہے. 8 گھنٹے اپنے گھر میں دو جس میں 6 گھنٹے سونا بھی ہے. فرماتے تھے ایک تندرست آدمی کے لیے 6 گھنٹے سونا کافی ہے. رات کے اول حصے میں سو جاؤ گے، نیند پوری ہو جائے گی. سونے کے وقت میں جاگ رہے ہو، جاگنے کے وقت میں سو رہے ہو، نیند پوری نہیں ہوگی. ہماری بیماری یہ ہے کہ سونے کے وقت میں جاگ رہے ہیں اور جاگنے کے وقت میں سو رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ نہیں. آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے پھر وہی کہوں گا کہ آپ کے اندر بیماری ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، علاج کراؤ. مشین پہ جا کے کھڑے ہو گے تو پتہ لگے گا کہ میرے اندر کیا ہے. آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. ہر مسلمان کے پاس وقت ہے. کوئی مسلمان 24 گھنٹے دکان پر نہیں بیٹھتا، کوئی مسلمان 24 گھنٹے سوتا نہیں ہے. 24 گھنٹے سو نہیں رہا، 24 گھنٹے دکان پر بیٹھ نہیں رہا تو پھر 24 گھنٹے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے ایک وقت سونے کا ہے، 24 گھنٹے میں سے ایک وقت کاروبار کا ہے. باقی کہاں چلا گیا؟ باقی کہاں چلا گیا؟ ہر مسلمان کے پاس 8 گھنٹے کم سے کم
कम ज़्यादा हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। 8 घंटे आम तौर पर मुसलमान के पास फारिग हैं, चाहे वो मस्जिद को दे या ना दे वो अलग बात है, मस्जिद को दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन फारिग है। किसी मुसलमान के कंधे पे हाथ रखो, यूँ कहे कि मैं फारिग नहीं हूँ, ये गलत है, ये गलत है। हर मुसलमान के पास वक्त फारिग है। जब हर मुसलमान के पास वक्त फारिग है तो मस्जिदें खाली क्यों हैं? मस्जिदें खाली क्यों हैं? एक ही जुमले में इसका जवाब है, एक ही जुमले में। मुसलमान के पास वक्त फारिग है, फिर मस्जिदें खाली क्यों हैं? मस्जिदें इसलिए खाली हैं कि मुसलमान के पास जो वक्त फारिग है उसे मस्जिद में देने की आदत नहीं, सीधी सी बात। जो मुसलमान के पास फारिग है वो फारिग वक्त मस्जिद में देने की आदत नहीं है। चाहे कि होटलों पर, बाजारों में, सड़कों पर, दोस्तों के साथ, ईरान कुरान की मजलिसों में वक्त कहाँ से निकल रहा है? ये वक्त सारा मस्जिद का है जिसे आप खर्च कर रहे हो। समझदार इतने हैं, कारोबार का नुकसान नहीं करते, दुकान का नुकसान नहीं करते, घर का नुकसान नहीं करते, सारा नुकसान मस्जिद का कर रहे हैं। सारा नुकसान किसे कर रहे हैं? मस्जिद में कर रहे हैं। इसीलिए हमारे हाथ में वक्त है, उसका इस्तेमाल गलत है। इसीलिए आज दीन के बारे में ये सारा माहौल बना हुआ है। अगर हमारे फारिग वक्त का इस्तेमाल सही हो जाएगा तो कैसा माहौल बनेगा बोलो? तो आप हजरात सब इसकी नियत कर लें। इंशाअल्लाह हम अपनी अपनी मस्जिदों से शुरू करेंगे और मस्जिदों में एक एक अपने साथी की, जो पुराने साथी वक्त लगाए हुए हैं, 8-8 घंटे की उनकी तश्कील करें। जितना कम ज़्यादा वक्त मिल जाए उतना लें और फिर इस जमात के ज़िम्मे है कि ये मुलाकात करके मोहल्ले के अंदर जितने भाइयों से मुलाकात करें, सबकी खुशामद करके उनको उनके मस्जिद के माहौल में लाकर उनसे उनकी खुशामद करें, उनसे बात करें, उनको तैयार करें, उनको आमादा करें। 4 तश्कीलें हर एक की करनी है, 4 तश्कीलें हर एक की। एक तश्कील है अल्लाह के रास्ते में निकलने की, एक तश्कील अल्लाह के रास्ते में निकलने की, एक तश्कील है मकाम पर अपनी मस्जिद में वक्त देने की। हर मुसलमान से मस्जिद के लिए वक्त फारिग कराना, हर मुसलमान को अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत देना, हर मुसलमान अपने घर में तालीम का हल्का कायम करे, हर मुसलमान अपने घर में तालीम का हल्का कायम करे, हर मुसलमान अपने बच्चों को मकतब से जोड़े, कुरानी मकतब से, अपने बच्चों को कुरानी मकतब से जोड़े। बच्चों का ताल्लुक कुरानी मकतब से हो, इसका ताल्लुक अपने घर की तालीम से हो और इसका ताल्लुक अपनी मस्जिद में वक्त देने से हो। ये अपनी मस्जिद से जुड़कर चले, अल्लाह के रास्ते में निकले। ये 4 तश्कीलों में हर एक को तैयार करो, कोशिश करो हर एक को इस तरफ लाने, ताकि हर मुसलमान की तरतीब कायम हो जाए। करोगे? ये सारे काम रोज़ाना की मेहनत में करने हैं। करोगे? हाँ। गश्तों को पैदल करो, गश्तों में कैसे चलो? पैदल चलने की आदत डालो। हाँ, इस मुल्क वालों को देखकर ऐसा बनने की कोशिश मत करो। कौवा चला हंस की चाल अपने भी भूल गया, कौवा चला हंस की चाल तो अपने भी भूल गया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मराकिज़ की जगहें हैं, ये तीनों मराकिज़ की जगहें हैं। इनमें से कोई जमात बाहर जाएगी तो उसके लिए शराइत और कवायद होते हैं। नया आदमी बाहर नहीं जाएगा, सारी दुनिया से नए आदमी यहाँ आएंगे, उनके लिए शराइत और कवायद नहीं है। जो जगहें मराकिज़ की हैं उनकी हैसियत मौल्लिम की है। आप अपने आप को इनकी तरह मत समझो। आप उन्हीं बुनियादों को कायम करो जिस पर आप चले हो। टेलीफोन करके गश्त कर रहे हो, टेलीफोन से टेलीफोन आएगा, आदमी से आदमी आएगा। वसूलियात भी नहीं होती, क्यों नहीं होती? कि टेलीफोन पर काम को ले आए, टेलीफोन पर काम को ले आए। टेलीफोन करके पूछ रहे हैं आप हो या नहीं? नहीं, पैदल चल के जाओ, उसके घर में जाके पूछो हो या नहीं। नहीं होगा तो पैदल चलने का सवाब मिलेगा। और जितनी दूर चल के गए हो, जितना थकोगे, उससे अल्लाह पाक चाहेंगे तो किसी और के दिल को नरम कर देंगे। बर्फ़ डालते हैं कश्मीर में और ठंड लाते हैं लाहौर में। बर्फ़ डालते हैं कश्मीर में और ठंड का लाते हैं लाहौर में। हाँ, मेहनत किसी से कराएंगे, दिल किसी का नरम कर देंगे। ये भी तो सोचो। टेलीफोन कर लिया तो आपका मुजाहिदा ख़त्म हो जाएगा, आप पैदल चल के नहीं जाओगे। इसलिए दुनिया के काम टेलीफोन पे कर लो ताकि वक्त बच जाए आपका।
اس وقت کو اس محنت میں استعمال کرو. مجاہدے کی مشین انسان ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ. ہدایت کا تعلق مجاہدے سے ہے. ہدایت کا تعلق مجاہدے سے ہے. وہ مشین جو مجاہدہ کرتی اسے ہی ہم نے ٹیلی فون پہ بٹھا دیا سب, ختم ہو گیا. اب کیا بچا؟ کچھ نہیں. اس لیے گشت کیسے کریں گے؟ پیدل چل کے کرو گشت. 2, 4, 5, 6 کلومیٹر روزانہ چلنے کی عادت ڈالو. گشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو تلاش کرو, دعوت کے ذریعے سے خوشامد کرو, ان کو ان کے ماحول سے نکال کے لے آؤ. ایک ہیرا ہے نالی میں پڑا ہوا ہے, ایک ہیرا ہے. مسلمان ہیرے کی طرح ہے, مسلمان ہیرے کی طرح ہے. ہیرا نالی میں پڑا ہوا ہے. اسے صاف کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ جہاں نالی میں پڑا ہوا ہے وہیں پانی ڈال کر صاف کیا جائے. جہاں نالی میں پڑا ہوا ہے وہیں پانی ڈال کے صاف کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے ہیرے کو نالی سے نکال کر صاف کیا جائے. کون سا بہتر ہے؟ بولو نا. ہیرے کو نالی میں جہاں پڑا ہوا ہے وہیں صاف کرنا یا اسے نکال کر صاف کرنا. ایک مسلمان جس دکان میں بیٹھا ہوا ہے اذان سن کر نماز چھوڑ رہا ہے, جو گھر میں پڑا ہوا ہے اذان سن کر نماز میں نہیں آتا, ایک اس کے ماحول میں بات سمجھانا, ایک اس کے ماحول سے نکال کر مسجد میں لا کے بات سمجھانا. کون سا طریقہ بہتر ہے؟ اللہ کے گھر میں لاؤ, اللہ گھر میں لاؤ. ہمارے گشتوں کا موضوع ہمارے گشت برائے مسجد ہیں, ہمارے گشت برائے ملاقات نہیں ہے. گشت برائے مسجد ہے. مسجد سے اذان نماز کے لیے ہے. مسجد سے اذان, مسجد سے دعوت کس کے لیے ہے؟ مسجد سے دعوت کس کے لیے ہے؟ کیا یہ دعوت ہے کہ گھر والوں گھر میں نماز پڑھ لو, دکان والوں دکان میں پڑھ لو؟ ایمانداری سے بتانا. کیا مسجد کی اذان کی دعوت اس لیے ہے کہ اے گھر والوں گھر میں نماز پڑھ لو مسجد, اور جو دکان والوں دکان میں نماز پڑھ لو, یا سارے کام آگے پیچھے کر کے مسجد چلے آؤ اور نماز پڑھو؟ بھائی دوستوں بزرگوں, اس طرح خوشامد کرو. جو نہ آئے اس سے وقت مانگ لو, جو آ جائے خوشامد کر کے لے آؤ. اس طرح سے محنت کرو. روزانہ کی محنت میں اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کے معمول پر لانے کی محنت کرنی ہے. انشاءاللہ کرو گے؟ کر لو گے؟ حضرت فرماتے تھے تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کے معمول پر لے آؤ, اللہ پاک تمہارے محلوں کو مدینہ منورہ کے معمول پر لے آئیں گے. جن کی مسجدیں آباد تھی ان کی زندگیوں میں صفات تھی. ان کی زندگیوں میں کیا صفات تھی؟ کیا صفات تھی؟ مدینے کے اندر مولانا سعید احمد خواجہ مکی رحمۃ اللہ فرمایا مدینے کے اندر ایک محلہ تھا جس میں 7 گھر تھے. کتنے گھر؟ ایک بکرے کی سری آئی, ایک بکرے کی سری آئی, وہ سری 7 گھروں میں گھوم گئی. 8واں گھر نہیں تھا اس میں, 7 گھروں میں گھوم گئی. کسی نے بھی اسے استعمال نہیں کیا, اور جس گھر سے آئی تھی اسی گھر پر آ گئی واپس. یہ صفات تھی. میدان کارزار میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے بھائی سے کہا پانی پلا دو, پانی لے کر بھائی آیا, دوسرے صحابی نے آواز مار دی, ان سے کہا پہلے انہیں پلا دو. وہاں گئے تو ان کی روح نکل گئی, واپس آئے تو ان کی نکل گئی. پانی پینے میں بھی موت پر اکرام کر رہے ہیں. یہ ہے صفات, یہ ہے صفات. مدینے میں بازار لگتا تھا اونٹوں کا, مدینے میں بازار لگتا تھا اونٹوں کا. ایک صحابی اونٹ بیچنے آئے, دوسرے خریدنے آئے, آمنا سامنا ہوا. اونٹ اچھا تھا, قیمت زیادہ لگی, ان کو چھوڑ دیا. سارے دن اونٹ تلاش کرتے رہے, ایسا اونٹ نہیں ملا. مدینے والوں کا معمول تھا جس گھر کے سامنے جس کی شام ہو گئی وہ اس گھر کا مہمان ہوتا تھا. یہ تھی صفات. جس مسافر کی شام جس گھر کے سامنے ہو گئی وہ اس گھر کا مہمان ہوتا تھا. مدینے میں ہوٹل نہیں تھے. ہوٹل ہمارے پاس ہے. ہوٹل کا ترجمہ کیا ہے؟ ہوٹل کا ترجمہ سوچا کبھی؟ ہو تو آجا, نہیں تو ٹل. ہو تو اندر آ جا, نہیں تو ٹل. جیب میں ہے تو آ جاؤ, نہیں تو ٹل جاؤ. ہوٹل, یہی تو ہوٹل ہے. مدینے میں ہوٹل نہیں تھے, مدینے میں کھانا کھلاتے تھے. مدینے میں اجنبی مسافر ہیں, جس کی شام جہاں ہو گئی وہ اس کا مہمان. یہ اونٹ بیچنے والے جب اس کے پاس آئے, اونٹ خریدنے والے ان کے پاس آئے کہ مجھے وہ اونٹ چاہیے, تو شام ہو گئی تھی, وہ نکل گئے تھے, ان کا اونٹ بکا نہیں. انہوں نے کہا مجھے اونٹ وہی خریدنا ہے. گاؤں کا پتہ معلوم کرا, گھر کا پتہ معلوم کرا, چلے گئے. پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی. شام ہو گئی, دروازہ کھلا, انہوں نے ان کا استقبال کیا. خریدنے بیچنے کی بات ختم ہو گئی. اب مہمان اور میزبان ہو گئے.
مہمانوں میزبان ہو گئے. انہوں نے بلایا, گھر میں بستر بچھایا, ٹھنڈا پانی پلایا, گرم کھانا کھلایا تیار کر کے. اس کے بعد رات کو آرام کرا دیا. فجر کی نماز کے بعد بیٹھے, اب پوچھ رہے ہیں کیا غرض ہے, آپ کا اونٹ جو آپ میں نے دیکھا تھا مجھے پسند ہے, اتنی قیمت دوں گا جتنی آپ بتا رہے ہو, اسے لینے آیا ہوں. انہوں نے کہا جب آپ شام میرے گھر میں داخل ہو گئے تھے, میرے مہمان بن گئے تھے, میں نے آپ کی مہمانی میں اسے ذبح کر کے رات کھلا دیا. آپ کی مہمانی میں اس کو ذبح کر دیا. یہ تھے فقیر لوگ جو دل کے غنی تھے. ہماری جیب میں بھی پیسہ ہے, بینک میں بھی پیسہ ہے, گھر بھی بھرا ہوا ہے, مسافر بھوکا ہے, مسافر بھوکا ہے, اجنبی بھوکا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سخی کوئی نہیں ہے. سخی تو وہ تھے جو فقیری میں آدمی اپنا سامان بیچنے ضرورت میں جاتا ہے, اونٹ بیچنے ضرورت میں گئے تھے, ضرورت کو قربان کر دیا, اونٹ ذبح کر کے مہمان کو کھلا دیا.